بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور یہ بتانا میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزے کا انتظار ہے، اور یہ بتانے کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو۔ جو اللہ سے رابطے نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیج دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جب انسان اللہ کریم کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تب وہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، دعا نہیں کرتا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مانگنا بھول جاتا ہے۔ اسے یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ یا رب مجھے ملے گا کب۔ وہ دعا کے وقت رب سے صرف اس کو مانگتا ہے، اس کا قرب مانگتا ہے، اس کے دیدار کی تمنا کرتا ہے۔ وہ رب کو اپنا رازداں، اپنا دوست اور اپنا محبوب جان کر اپنے دل کا حال سناتا ہے۔ بے شک رب تعالیٰ اپنے بندوں کا مان رکھنے والا ہے، کیونکہ وہ حی ہے اور قیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تمام چیزوں کو جاننے اور سننے والا ہے۔ جب تم سجدے میں کئی راتیں رو کر گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھنے ہوئے ہیں۔ جب تمہارا دل اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلی سانس بس آخری سانس ہوگی، وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو۔ وہ جانتا ہے تم کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچی ہو اور کتنی جنگیں اب بھی تم میں رواں دواں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی مجھ پر جمعے کے دن صلوات بھیجے گا، خداوند عالم اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اس دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے اور آخرت کے لیے مؤخر نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 2، لوگوں پر سرکشی ظلم کرنا۔ نمبر 3، اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کرنا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہاری سن نہیں رہا اور تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا۔ یاد رکھو تم جو کچھ بھی مانگتے ہو اللہ سے، ایسا نہیں کہ اللہ نے اسے دینے سے انکار کر دیا یا تمہیں تمہاری صداؤں کو رد کر دیا، بلکہ وہ تو دعائیں سنبھال کر رکھ رہا ہے تاکہ بہترین وقت پر عطا کرے۔ اور اس بات پر یقین رکھنا کہ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے لیے تم آج تڑپتے ہو۔ اسے بہترین وقت کے آنے تک تمہیں بس 2 ہی کام کرنے ہیں، اپنے رب پر یقین اور اس کی رضا کے لیے صبر رکھنا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ بھی ہارنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ پر ہر وقت، ہر مشکلات اور ہر جیسا بھی کوئی مشکلات ہو، اللہ سبحانہ پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل اور بھروسہ ہی آپ کے تمام مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ بس آپ صبر رکھیں، ایک بہترین وقت آنا ہے اور اس وقت کا انتظار کریں، کیونکہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس پر توکل کبھی غم میں جتلائے نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ جس کا رب ہوگا اس کا سب ہوگا، کیونکہ آپ سب کو تو منا نہیں سکتے، اگر آپ نے رب کو منا لیا تو سب کو منا لیا۔ جی، ایک اہم گزارش ہے کہ اگر کوئی ہم سے پڑھنے میں
غلطی ہو جائے سب معاف کرنا بھائیو، نہ چاہیے بندہ صابر حسین۔ ہم نے یہاں 2 حدیث بھی بیان کی ہیں، ان کا حوالہ نہیں دے پائے کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے۔